الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم صدیق عکس حسن کمال محمد است صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است اور حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است یا صاحب الکمال و یا اکمل البشر یا صاحب الکمال و یا اکمل البشر من وجہک الکریم لقد اکرم القمر بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں قلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں اور قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں گرامی قدر حاضرین ماہ جمادی الثانی کا چاند آپ سب کو مبارک ہو یہ ماہ مبارک شہر الصدیق ہے شہر العتیق ہے برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ہستی کے ساتھ نسبت ہے اس کی جس کے بارے میں حکیم الامت شاعر مشرق درویش لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امن الناس بر مولائے ما اقبال نے جب بارگاہ صدیقیت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا تو پوری سیرت کو 2 مصروں میں سمو دیا امن الناس بر مولائے ما کہتے ہیں ہمارے آقا و مولا
جن پہ ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں قربان ہیں، ان کی ذات پر سب سے بڑھ کے احسان کرنے والا، جو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اس پر جس کا سب سے بڑا احسان ہے۔ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، اس امت کے کوہ طور کا پہلا کلیم، ہمت وہ کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ یہ ٹوٹل کل جو تاریخ ہے سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ علامہ نے اس میں سمو دی، جس کو ہمارے ہاں ایک لفظ بولتے ہیں کہ فلاں بندہ لا ثانی ہے، بے مثل و بے مثال ہے، کوئی دوسرا اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ آخری بات کسی کے بارے میں یہ کہی جاتی، اور رب کریم جل مجدہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بے مثلیت دی ہے، جو خصائص و امتیازات آپ کو عطا فرمائے ہیں، وہ کیا ہیں؟ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خلاصہ کیا ہے کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یہ ذرا دھیان سے میری تمہید کو آج سمجھیں۔ میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ ایک تمہید عرض کر رہا ہوں، جس میں پوری تاریخ انسانی اور تاریخ کائنات اس کے پیچھے جلوہ افروز ہے۔ رب کریم نے جس ہستی کے لیے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، جسے وجہ وجود کائنات بنایا، اور ایسی بے مثلیت دی کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اپنے کارخانہ قدرت میں بھی اس کی کوئی مثل و مثال نہیں رکھتی۔ ایسی بے مثلیت کے دیکھنے والے نے یہ گواہی دی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یہ ایک تو ہے نا زبانی بن دیکھے نعتیں لکھنے پڑھنے والا، ایک وہ ہے جو دیکھ کے نعت والے کو سامنے، اور پھر اس جیسا شاعر بھی ماں نے پیدا نہ کیا ہو۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ایسا حسن، ایسا جمال، ایسا کمال، ایسا جود و نوال، اور ایسا بے مثل و بے مثال محبوب یہ رب نے بنایا۔ تو یہاں ہم چھوٹے چھوٹے کسی کو کہتے ہیں جی یہ لا ثانی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، جو محاورے میں کہتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے بے مثل و بے مثال محبوب، جسے رب نے خود بنایا ہے، کسی مخلوق کا اس میں دخل ہی نہیں ہے، اس محبوب کی شان و عظمت و کمال کے باوصف قرآن میں فرمایا ثانی اثنین۔ ابھی آپ کو بات میری سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ لفظ تو آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ۔ یہ شان صدیقیت جو ہے یہ صحابہ کو بھی پوری سمجھ نہیں آئی، امت کو کیا سمجھا۔ یہ امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ جو جلالین تفسیر ہے نا ہمارے نصاب میں ہے، امام جلال الدین سیوطی کے بھی استاد ہیں، ان کا نام بھی جلال ہی ہے، اس لیے اس تفسیر کو جلالین کہتے ہیں کہ دو
بابے جن کا نام جلال الدین تھا، انہوں نے اس تفسیر کو آدھی استاد نے لکھی، آدھی شاگرد نے. تو انہوں نے آج لکھا ہے کہ میں، اور یہ خود صدیقی ہیں، صدیق اکبر کی اولاد بھی ہیں، کہتے ہیں میں نے تو صرف صدیقیت کے سمندر سے چند موتی چنے ہیں، ورنہ رب نے وہ مخلوق پیدا ہی نہیں کی جو ابو بکر صدیق کے کمالات کا احاطہ کر سکے. یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے انہیں کیا کیا شانیں، عظمتیں اور کمال عطا کیے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کوئی ماں نے وہ لال بھی پیدا نہیں کیا، نہ نبیوں میں، نہ صحابہ میں، نہ اہل بیت میں، نہ اولیاء میں، جو کسی کو بھی حضور علیہ السلام کا ثانی کہہ دے. وہ مر جائے گا، کہہ ہی نہیں سکتا، وہ بے ادبی ہے نا. یہاں چھوٹے چھوٹے لاسانی بنے پھرتے، تو رب کو پتا تھا کہ کسی اور نے تو کہنا ہی نہیں، نہ کسی کی جرت و مجال ہے کہ کسی کو میرے محبوب کا ثانی کہے. اس لیے رب نے قرآن کی آیت میں کہا، خود کہا اور نص بنا کے کہا کہ اب جو کہے گا خود نہیں میرے کہنے پہ کہے گا، کہ محبوب تیرا کوئی ثانی ہم نے بنایا نہیں، لیکن تیرا ثانی جسے بنایا وہ ابو بکر صدیق ہے. ثانی اثنین، یہ قرآن ہے. کیا ہے؟ اس کے بعد کوئی گنجائش ہے کسی بحث کی، مناظرے کی، کسی تقریر کی، دلیل کی، حوالے کی، ادھر کی ادھر کی، دائیں کی بائیں کی؟ اس کے بعد کیا؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق سے ٹکرانا گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے. جب حق چھوڑو گے، قرآن چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ اہل بیت چھوٹ جائیں گے. ہاں، یہ لوگوں نے حدیث سنی ہے، سمجھی کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو قرآن سے کیوں جوڑ کے بتایا تھا بھلا؟ اہل بیت کو تو اپنی مرضی سے ادھر ادھر کر سکتے ہو، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک ہلا کے دکھاؤ مجھے کوئی. تو پیمانہ قرآن کو رکھا تھا، جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے خود لیا تھا. تو جب رب نے خود کہہ دیا کہ یہ میرے محبوب کا ثانی اور دوسرا ہے، اور صرف ایک جگہ نہیں ہے، یہ بچپن میں بھی ثانی، صحابی، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں ساتھی صحابی اور ثانی. جب اعلان نبوت ہوا اس وقت بھی ثانی. جب معراج پہ گئے کوئی تھا ہی نہیں، کوئی ایک شخص نہیں تھا جو معراج کی تصدیق کرتا. اور معراج عرشوں پہ ہو رہی ہے، صدیق فرشوں پہ ہے. معراج عرشوں پہ، تصدیق فرشوں پہ، وہ وہاں بھی ثانی. جب آقا کریم علیہ السلام موجود نہیں تو کافر ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ اس کے بعد کون ہوتا ہے. اور کسی کے پاس کیوں نہیں ابو جہل گیا؟ تو تمہیں تو ابھی ابو جہل جتنا شعور بھی نہیں آیا. ہاں، جب اعلان معراج کا ہوا جو سارے کافر جمع ہو کے قریش مکہ کہاں گئے تھے؟ کس کی چوکھٹ پہ گئے؟ کس کے دروازے پہ گئے؟ کس کی دہلیز پہ گئے؟ انہیں بھی پتا تھا کہ اگر اس محبوب کا کوئی دوسرا ہے تو وہ ابو بکر صدیق. تو ثانی کو سمجھو بھائی، یہ قرآن ہے. اور آپ عام بولتے ہیں یہ لفظ اردو پنجابی میں، اس لیے میں زور دے رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں.
دہلی محلے تھڑے پہ بیٹھنے والا بھی ہر بچہ، بوڑھا، بڑا، جوان، عورت سمجھ سکتے ہیں۔ لفظ قرآن کا ہے، رب نے ٹائٹل دیا ہے ثانی اثنین، صرف ثانی بھی نہیں کہا، دو میں سے دوسرا۔ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، دو میں سے دوسرا۔ اب اس میں دوسرا اشارہ کیا تھا کہ جب یہ دو ہوں، ہاں جب یہ دو ہوں تو ان کا تیسرا نہ ڈھونڈنا۔ بس پہلا میرا حبیب ہوتا ہے اور دوسرا صدیق ہوتا ہے، اور جب صدیق اکیلا ہو تو پھر اس سے اوپر کچھ نہ ڈھونڈنا، کیونکہ اس کے اوپر صرف میرا حبیب ہوتا ہے۔ بس وہاں سے شروع کرنا۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ مشکل بات تو نہیں، یہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اس پہ آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ آج تو میں صرف تمہید اور تعارف، تھوڑا سا ایک تعارفی خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں ذات صدیقیت مآب کا۔ وہ ہستی جس کے فضائل اور کمالات کو اس کا رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے 30ویں پارے تک جاتے ہیں یہ فضائل۔ سورہ فاتحہ کی انعمت علیہم سے لے کر اور سورہ اللیل کی وَلَسَوْفَ یَرْضَیٰ تک، ہاں یہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک۔ دیکھو یہ کس کا ثانی ہے؟ اب ایک اور پہلو دیکھو، یہ کس کا ثانی ہے؟ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ ثانی رب بھی بنا سکتا تھا نا، کسی اور کی مجال نہیں تھی۔ اب اس کا ثانی ڈھونڈو۔ ابو بکر صدیق، ترمذی شریف میں آقا کریم علیہ السلام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں حدیث کے۔ کون راوی ہیں؟ باب مدینۃ العلم، شیر خدا حیدر کرار، مولا المؤمنین، سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، کہتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، یہ دونوں آ رہے تھے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا علی یہ جو دونوں آ رہے ہیں نا، نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں۔ وَلَا تُخْبِرْهُمَا یا علی، آخر میں علی ابھی ان کو بتانا نہیں، یہ بات ان کو، یہ بھی حکمتیں ہوتی ہیں، یعنی علی کو ایک راز میں شریک کیا جا رہا ہے۔ ایک علی المرتضیٰ کو آقا کریم علیہ السلام نے شان شیخین کے معاملے میں اپنا رازدار بنایا ہے۔ اب اس میں ہزار ہا عرب ہا حکمتیں ہیں، اور کوئی کرتا جائے، نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات وہ کہ رہی، یہ زبان وہی ترجمان ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پوری حدیث کو لفظ بلفظ ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ یہ امام اہل سنت ہی کہہ سکتے، کیونکہ اس کے لیے، اس شعر کہنے کے لیے محدث ہونا ضروری ہے۔ تو شریک کیا اس راز میں۔ اب سب سے پہلے حضرت علی کو اس میں شامل کرنے میں بڑی حکمتیں، ایک حکمت جو بڑی سامنے کی ہے وہ کیا ہے بھلا؟ کہ علی اس سے تفضیلیت سے تیرا واسطہ پڑھنا ہے۔ لوگوں نے تمہیں اس میں انوالو کر دینا ہے،
تمہیں ابو بکر عمر سے اوپر بڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے میں تیرے ہی کان میں بتا دیتا ہوں۔ آذان سیدہ کہول اہل الجنہ۔ دوسری روایت فرمایا یہ دونوں جنت کے بزرگوں کے سردار، جنت کے بزرگوں کے، ادھیڑ عمر لوگوں کے، جوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، اور بزرگوں کے سردار۔ اب علماء نے کہا کہ جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے، بوڑھا ہوگا کوئی نہیں، تو پھر سوچئے جنت میں سارے ہی جوان ہوں گے؟ فرمایا نہیں، جو دنیا میں جوانی میں مر کے جائے گا اس کے سردار حسنین کریمین ہوں گے، اور جو بڑی عمر میں جائے گا ملائکہ تو یہ لکھیں گے نا یہاں سے جاتے ہوئے کس عمر میں تھا، تو وہاں کاؤنٹ ہوگا، یا جوانوں میں کاؤنٹ ہوگا یا بزرگوں میں کاؤنٹ ہوگا۔ تو یہ تعارف پہلے سے اس لیے کروائے گئے کہ بعد میں کوئی غلط فہمی میں نہ پڑے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان ہے، کیا نام ہے؟ عبداللہ بن عثمان ہے۔ اور یہ میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا کہ خلفائے راشدین جو ہے نا چاروں، یہ چار عین ہیں۔ کیا ہیں؟ عین کے بڑے معنی ہیں، چاروں ایک دوسرے کا عین ہیں۔ عین سے شروع ہو رہے ہیں چاروں کے نام، یہ یاد رکھیں گے تو نام یاد رہیں گے۔ تو یہ مماثلت، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ کے والد گرامی یہ کل مہاجرین صحابہ میں، کل مہاجرین صحابہ میں، تمام مکی صحابہ میں یہ واحد ہستی ہیں جن کے ماں بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، ان کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، یہ صحابی ہیں۔ صدیق اکبر خود صحابی ہیں۔ صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ خود صحابی ہیں، اور صدیق اکبر کے پوتے عتیق بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابی قحافہ یہ بھی صحابی ہیں۔ اور یہ دوسری فضیلت ہے صحابیت کی کائنات میں، کل صحابہ میں یہ واحد ہستی ہیں جن کی چار پشت صحابی ہے، اور یہ ایک ہستی ہے جس کو قرآن میں رب نے صحابی کہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، نامزد کر کے قرآن میں یہ ایک ہی ہستی ہے جس کو رب کریم نے صحابی کہا۔ تو وہ صحابیت ایسی رچی ہوئی ہے کہ پشتوں میں جا رہی ہے، نسلوں میں جا رہی ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ صدیق اکبر کا منکر اس لیے کافر ہے کہ وہ قرآن کی اس نص کا منکر ہے۔ کسی اور صحابی کا انکار کفر نہیں ہے، صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ تو صدیق اکبر کی معرفت اس لیے امت پہ لازم ہے کہ اس سے ایمان جڑا ہوا ہے، ورنہ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ لیتا رہے، اور ایمان ہو نہ، عقیدہ ہو نہ۔ اس لیے اس پہ اتنا زور ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کل صحابہ ساری زندگی
سیدنا صدیق اکبر کی عظمت، ناموس و شان کا پہرا اس لیے دیتے رہے ہیں کہ کل دین اور اسلام کا تحفظ اس سے جڑا ہو۔ قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق۔ اس آیت کی تفسیر بھی میں، بہت تفسیریں ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر کی ہے، وہ بتا رہا ہوں، اور یہ پوری کتاب اسی موضوع پہ ہے، شان یار غار بزبان حیدر کرار، اور اس کے ٹائٹل پیج پر صحیح بخاری کی یہ حدیث کتاب المناقب وہ لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ اور یہ کتاب باہر موجود ہے، باہر سٹال پہ موجود ہے، کوئی مسلمان صاحب ایمان جو یہاں بیٹھا ہے وہ کتاب لیے بغیر نہ جائے، یہ سمجھو ایمان کا پروانہ ہے۔ صدیقیت قرآن نے بیان کی ہے خود، اور اس کی تفسیر کس نے کی ہے؟ آئے امام ابن عساکر نے اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے، مفسرین نے اس کو نقل کیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی تفسیر اور قول اور ارشاد کے بعد تو کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق، وہ جو صدق کو، سچائی کو لے کر آیا، وصدق بہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ اس آیت کو پڑھتے تھے والذی جاء بالحق۔ آپ کی قرات یہ ہے اس آیت میں، وہ جو حق لے کر آیا، وصدق بہ، اور وہ دوسرا جس نے اس پہ تصدیق کی، مہر لگائی، اولئک ھم المتقون۔ قرآن کہہ رہا ہے بے شک یہی اہل تقوی ہیں۔ سیدنا علی ممبر پہ ہیں، قرآن کی یہی آیت پڑھ رہے ہیں اور حلف اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ علی کو جہاں حلف اٹھانا پڑے، سوچئے جس مجمع میں علی کو حلف اٹھانا پڑے وہ مجمع کیسا ہوگا؟ کہ علی قسمیں کھا کھا کے انہیں یقین دلا رہا ہے کہ جو میں کہوں مان لینا۔ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جتنی آ گئی جس کو کافی ہے۔ علی ممبر پہ ہو تو کسی سند کی ضرورت ہے؟ تو علی آیت قرآن کی پڑھے، مجمع پھر بھی شک میں ہو، علی ممبر پہ ہو، مجمع پھر بھی شک میں ہو، یعنی مسجد میں ہو، کوفے کی جامع مسجد، ممبر کوفے کا تھا، ممبر جہاں علی شہید ہوئے، جہاں حسن شہید ہوئے، جہاں حسین شہید ہوئے رضی اللہ۔ اشارے ہیں اگر کوئی سمجھے تو۔ میں نے اس پہ غور کیا کہ علی کو بھی قسم نہیں، حلف قسم سے آگے کی چیز ہوتی ہے۔ سیدنا علی حلف اٹھا کے کہہ رہے ہیں لوگوں یہ آیت پڑھ کے کہ ابو بکر کو صدیق کسی فرش والے نے نہیں، معراج کی رات عرش والے نے کہا، فرمایا وہ جو حق اور دین لے کر آیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی حضرت علی قرآن پڑھ کے قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق۔ اب یہ بات اگر کسی نے سن لی، سمجھ لی، اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کسی چون چرا کی گنجائش ہے؟ حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے بخاری مسلم سے اوپر، اس کا نام ہے مصنف عبد الرزاق۔ امام بخاری کے استادوں کے بھی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی استاد و شیخ ہیں، امام عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا یہ بات، اور یہی بات جب میں نے پڑھی تھی تو مجھ پر یہ شرح صدر ہوئی یہ بات اور کھل گیا سارا کچھ۔ اتنا بڑا امام امت کا محدث، وہ کہتا ہے میں حضرت علی کو تمام تر دلیلوں، آیتوں اور حدیثوں کے باوجود ابو بکر اور عمر شیخین کریمین رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتا تھا، لیکن ایک دن میں نے حضرت علی کا یہ قول بخاری کی یہ حدیث پڑھی
یعنی بخاری میں تو بعد میں آئی، وہ تو خود روایت کرنے والے امام بخاری تو ہم سے لیتے ہیں۔ تو جب مجھے یہ صحابہ سے 2 واسطوں سے یہ حدیث پہنچی کہ علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھ رہا ہے کہ ابا جان، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو شیر خدا نے فرمایا ابو بکر صدیق، خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر، بیٹا اس امت میں میرے آقا کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق ہے۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر بن خطاب ہے، اس کے بعد فرمایا عثمان ذو النورین ہے۔ اب وہ بیٹے بھی تھے تو کہنے لگے میں نے آگے نہیں پوچھا، میرا سٹیمنا جواب دے گیا۔ میں نے کہا ابا جان اس کے بعد آپ ہیں؟ تو فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، مطلب یہ تھا ہوں تو میں ہی لیکن اپنے منہ سے نہیں کہتا۔ فرمایا میں تو حضور کا ایک امتی ہوں۔ یہ شیر خدا کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے انہی دیے ہوئے فرامین و عقائد پہ استقامت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔